بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے پستان کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بیوی کے پستان کو منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا بیوی کا دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بیوی کے ساتھ بوسہ ورکنار کرتے ہوئے، کس کرتے ہوئے اگر شرمگاہ سے قطرے نکل آئیں تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اگر میاں بیوی کے ساتھ ہے اور ان کی شرمگاہ مل گئی تو شوہر کا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا۔ دوسری صورت میں یوں کہہ لیں کہ میاں بیوی ملے کہ دونوں کی شرمگاہ ٹچ ہوئی، بچہ اٹھ گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، دو چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دو سوال اور ان کے مختصر جواب آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ دو ایسے سوال ہیں جن کے جواب آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافے کا سبب ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کی منی نکال سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی کا نکالنا ناجائز اور مکروہ قرار دیا گیا ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے ان کام سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنے نفس کو رگڑ کر منی نکال سکتا ہے یا اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شوہر یا بیوی کی شرمگاہ کا استعمال کر کے ہم بستری کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ بیوی کے پستانوں پر آپ کے بچے کا حق ہے، آپ کا حق نہیں، اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر کے پستانوں والی جگہ کو ناپاک کر دیں گے، جب آپ کا بچہ وہاں سے دودھ پیے گا تو اس پر اس کا بہت منفی اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے، کس کرتے ہوئے اگر شرمگاہ سے قطرے نکلے تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہم بستری تو نہیں کی، صرف بوس و کنار کیا ہے، جس کی وجہ سے شرمگاہ سے قطرے نکلے تو غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، عام طور پر بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے یا ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آ جانے سے یا پھر غلط قسم کی تصویر پر نظر پڑ جانے سے مزی کا اخراج ہو جاتا ہے، منی کا اخراج نہیں ہوتا۔ یعنی ان صورتوں میں مزی خارج ہوتی ہے، منی خارج نہیں ہوتی۔ مزی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس شخص کا وضو ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں منی کا اخراج ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جائے گا۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستانوں کو منہ میں لے سکتا ہے یا نہیں، اسے چوم سکتا ہے یا نہیں، اسے بوس دے سکتا ہے یا نہیں، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا دودھ نکل آنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا یا پھر نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایک لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم جس طریقے سے چاہو جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، مگر داخل ہونے میں کچھ احتیاط بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیتا ہے تو منہ میں لینا تو بالکل جائز اور درست ہے، اپنی بیوی کے پستان کو بوسہ دے سکتا ہے۔ فقہاء کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے پستان کے ساتھ کھیلتا ہے یا بوسہ لیتا ہے یا پھر اسے منہ میں لے لیتا ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے، یہ دونوں کے درمیان ہم بستری کرنے اور ابھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کو 2.5 سال بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کا ہے، اگر وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس بچے کی رضاعی ماں ہو جائے گی اور وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا ہو جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میری رضاعی ماں ہے یا میری رضاعی اولاد ہے، اس مسئلے کے مطابق وہ بچہ 2.5 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے
تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اگر رضائی بیٹا ہوگا تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رضائی کی مدت ہے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیتا ہے اور دودھ نکل آتا ہے تو اب جو ہو نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ اس کا شوہر ہے، نہ کہ اس کا بچہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر 28 سال ہے۔ اگر 28 سال کی عمر میں وہ دودھ پیتا تو یقیناً وہ اس کا بیٹا ہو جاتا، اس لیے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ اس لڑکی کا رضائی بیٹا ہوگا۔ فقہاء کرام مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان سے کھیلتا ہے یا اسے چومتا ہے یا اسے منہ میں لے لیتا ہے تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بچے کو جنم دیا اور بچہ اس سے دودھ پیتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس حالت میں اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں نہ لے اور بوسہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا اس حالت میں منہ میں پستان یا بوسہ لینے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی صاف ہیں اور ان کی شرمگاہ مل گئی، شوہر کا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، یا دوسری صورت میں یوں کہہ لیں کہ میاں بیوی ملے کہ دونوں کی شرمگاہ ٹچ ہوئی، بچہ اٹھ گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسی میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختنے سے ختنہ مل جاتا ہے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم بستری نہ بھی کی ہو تو مکمل طور پر عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ نہ بھی گئی ہو اور صرف ٹچ ہو کر دور ہٹ گئے ہوں تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ جب شرمگاہ سے شرمگاہ چھو جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیے کہ ختنے سے ختنہ ملنے سامنے کے حصے یعنی کہ مرد کے سامنے کا حصہ اور عورت کے سامنے کا حصہ مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ بچے اٹھ گئے، کوئی مہمان آ گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، شوہر صرف اپنی بیوی کے قریب ہوا تھا کہ شرمگاہ ابھی پوری داخل نہیں ہوئی تھی یا پھر داخل ہو بھی گئی، اخراج یعنی فارغ ہونے سے پہلے کسی مسئلے یا پرابلم کی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، تو آپ دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ آپ کی منی خارج ہوئی یا نہ ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل واجب ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔